بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں یہ بتا رہا ہوں تصویر. یہ فلم ڈائریکٹر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مووی بنایا بے حرمتی کرنے کے لیے. وہ اس کا ایک خیال تھا کہ اسلام کو گرائے، اس کو خیال تھا کہ اسلام صحیح راستے والا مذہب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا آج. اور وہ یہاں 29 مارچ کو وڈ ہیون میں اس کا لیکچر ہے جو ایکنا ریلیف والے یعنی اسلامک سینٹر نارتھ امریکہ والے اس کو مدعو کیے. اس میں ٹکٹ بھی ہے $20 سے $500 ٹیبل تک. تو وہ آئے گا، لیکچر دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اسلام کو نہیں سمجھ پایا، میں ڈارک میں تھا، اندھیرے میں تھا، لیکن اللہ نے مجھے روشنی دے دی تو ڈارکنیس سے نکل کے وہ جو ہے لائٹ کی طرف آ گیا. اس طرح سے وہ لیکچر دینے والا ہے. اس ڈائریکٹر نے جو یعنی اس کا جو گمان تھا یا اس کا جو نفرت تھی اسلام کے خلاف وہ اگل دیا. وہ بڑا مشہور ہوا تھا وہ ڈائریکٹر. اب میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بس اس کا یہ تصویر بتا رہا ہوں. نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ جا کر ڈیٹیل ملے گی تم کو. اسلام میں تاریخ ہے 1400 سال میں جنہوں نے بھی نفرت کی اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حدیثوں سے اور جو حالات سے، انہوں نے تحقیقات کر کے خود سے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. اب میں اور ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں. مسلمانوں، میں روز گشت کرتا ہوں نیو یارک کے اندر. جہاں کہیں یہاں پر یہ مشنری والے رہتے ہیں، روز ہی رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا تھا کہ وہ تمہارے کانوں میں آئیں گے، کانا پوچھ کریں گے. وہ شیطان ہیں، وہ تمہارے گلیوں میں آئیں گے، تمہارے گھر پر آئیں گے، تمہارے چوراہے میں آئیں گے، تمہارے بازاروں میں ہوں گے، اور وہ تم کو جو ہے اسلام سے خارج کرنے کے لیے وہ تمہیں وسوسے ڈالیں گے یا پھر غیروں کو بلائیں گے جو غیر مذہب والے ہیں. لیکن وہ مذہب پنپے گا نہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہولڈ کر لیا. ایک پرسنٹیج ہے ان کا اس دھرتی پہ 2000 سال سے، بس اتنا 30% سمجھو دنیا میں ہے. اور دوسرے غیر مذہب کے اور بھی پرسنٹیج الگ ہے، جیسے ہندوازم ہے یا یہودی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں جو ہے کہہ دیا کہ جی یہ تمہارے ذہنوں کو وسوسے ڈالیں گے اور تمہیں بھٹکائیں گے اور ایمان کمزور کریں گے، تو یہ مشنری والے کام یہاں بہت کرتے ہیں نیو یارک کے اندر. اگر آپ غور سے دیکھیں گے، جوہا وٹنس والا ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے پاس بائبل ہے، تو کنگ جیمز ورژن والا دوسرا آئے گا. 3 قسم کے ان کے پاس بائبل ہے جو تھوڑا سا ترجمہ الگ ہے، اور بہت سارا عقیدہ، خیال، مذہب کا ایمان یا ان کا یقین وہ فرق ہے تینوں کتابوں میں. اب سوچیں، ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو اپنی زندگی میں کتاب نہیں دی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے چھوٹی سی
جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تھی صحیفے جیسی، اسی طرح سے چھوٹے سے آرڈرز ملے تھے انجیل میں، بڑی کتاب نہیں تھی وہ، اور قلب پہ اتاری تھی اللہ نے. اور وہ کتاب نامکمل اس واسطے رہی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد کوئی آئے گا تم کو بتائے گا، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شادی کر کے بچے پیدا کر کے بتا سکتے تھے. تو خود موجود رہ کے ان کو بائبل نے دی. یہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد 100 سال کے بعد میں سینٹ پال اور 40 لوگوں نے مل کے یہ بک دی ان کو، بائبل. اس واسطے کانٹروورسی ہے، اس میں کوئی ایک جیسا ترجمہ نہیں ہے، اس میں ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے، اس میں ایک جیسا ایمان کا جو ہوتا ہے جیسے ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا. اس میں کرسچن بھی اللہ ہی کہتے ہیں عرب کی طرف، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کو ونس آف گاڈ یعنی بالکل تنہا اللہ کا جو ہے خیال اور جو ہے مذہب اور یقین عقیدہ دیا. تو مکمل ایک ضابطہ ہے ہمارے پاس، وہ اللہ کا واحد ہے، تنہا ہے، ہمیشہ ہے. ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے. اس واسطے یہ بائبل بھی کانٹروورسی والی ہوتی ہے. تو یہ ٹیبل جو لگا کے رہتے ہیں مشنری والے، ان کے پاس آ کے یہ کرسچن دوسری بائبل لے کے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اب آپ سوچیں 2000 سال سے یہ بات ہی کر رہے ہیں، ان کو مکمل فیئر بات کیوں نہیں ملی؟ جس طرح سے قرآن میں ہر چیز فیئر ہے، کلین ہے، کلیئر ہے، کلیئر کٹ ہے ہمارے پاس. قرآن کی ہر بات، حدیث کی، اس سے کوئی جو ہے کانٹروورسی نہیں پیدا ہوگی، اس سے کوئی جو ہے ڈاؤٹس نہیں پیدا ہوں گے. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے پاس شک والی کتاب ہے. آپ جا کے بات کریں، کبھی دیکھیں، خالی ویڈیو سے نکال کے دیکھیں اللہ کیوں بات کر لے رہے ہیں ایک دوسرے سے، کیوں ابھی تک کیوں نہیں سمجھ میں آیا ان کو؟ اس واسطے کہ ان کے دماغوں پہ شیطان نے غلبہ ڈال دیا. اچھا، یہ دوسری بات، ہمارا مسلمان اگر آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں، وہ شیعہ آتے ہیں، شیعوں نے ہمارے عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا. اس سے پہلے بھی بچپن میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ ان کے جو 10 دن جو یہ لوگ ماتم کا امام باڑہ میں تقریریں کرتے ہیں، وہاں پر ڈھیر سارے صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. ارے مسلمان، اگر تو سچا مسلمان ہوتا تو مسلمان سے محبت کرتا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے مومن سے تو محبت کرتا کہ نہیں. تیرے ایمان کا تقاضا ہے، تو اپنے سچے دین کے لیے دوسرے سے محبت کر، مسلمان سے. اور جو اللہ والا ہو جاتا ہے، وہ جو نہ تو ہندو سے کرتا ہے، نہ تو کرسچن سے کرتا ہے، نہ تو یہودی، صرف یہ چاہتا ہے اللہ والا کہ دوسروں کو بھی جہنم سے بچا لے. اس میں فرق ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ جا کے دیکھیں آپ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں اتری تھی عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ، سچ ہے کر کے، حق ہے کر کے. اللہ نے خود کہا، ڈکلیئر کیا اللہ نے قرآن کے اندر کہ عمر صحیح ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئی، اور جبرائیل علیہ السلام کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آیتیں ملی تھی وزن بڑھ گیا تھا. یہ پہچان ہے اسلام کے سچے آیتوں کی اور سچے قرآن کی اور سچے جو ہے نبی کی. آپ کا وزن بڑھ گیا تھا، آپ تاب نہیں لا سک رہے تھے جب زانوں پہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ. ارے کیسی کیسی نشانیاں میں بتا رہا ہوں. عام کیوں نہیں کرتے یار دنیا میں یہ باتیں؟ اب شیعہ کو لے لو، احمدی کو لے لو، یا جو ہے نیشن آف اسلام کو لے لو، یا کھوجوں کو لے لو. اس طرح سے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا لینے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو جب پیدا کیا وہ سب مسلمان تھے، لیکن اللہ نے چیلنج کر دیا، تم مسلمان مرنا، تم ایمان پر مرنا، تم سچے نبی کے اقرار کے ساتھ مرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سے تمہارے اندر محبت علی رضی اللہ عنہ، حسین حسین رضی اللہ عنہ کی ہوگی تو وہاں فاطمہ سے بھی جو ہے خبر پوچھی تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں. وہ یہ نہیں دیکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. یہ تمہارا غفلت ہے شیعہ. یہ احمدی تمہارا غفلت ہے. 1400 سال کے بعد میں تم اپنی مسجد الگ، تم اپنی مشنری کا کام الگ کرتے ہو، تم مل کر مسلمان کے ساتھ نہیں کرتے ہو. یہ تم جب مرو گے تم احمدی کہلاؤ گے، شیعہ جب تم مرو گے شیعہ کہلاؤ گے، جب تم نیشن آف سے مریں گے نیشن آف کہلاؤ گے، جب تم جو ہے کھوجا مرے گے کھوجا مر. اس طرح سے کئی ہمارے اس میں بھی غلطیاں ہو رہی. میرا کیا خیال ہے، 1,24,000 پیغمبر کا بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا کہ وہ اپنا سسٹم نہیں بدلتا. اس واسطے قرآن میں کہا ایک رسی کو پکڑ لو. اگر سے تم جماعتوں میں بٹ جاؤ گے تو بھی تم بھیڑ جاؤ گے اللہ کے پاس. یا تم کہو کہ اسلامی جماعت ہوں یا تبلیغی جماعت ہوں یا
اہل سنت ہوں یا جو ہے اہل بیت ہوں، یا پھر تم کہو گے کہ جی میں وہابی ہوں، تو یہاں بھی بھڑ جاؤ گے۔ ارے اللہ کے ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اس پہ مر جاؤ، اور جو صحابہ نے جو طریقہ کیا تھا وہی اپناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں یہی ہے۔ میں زیادہ نہیں کہتا، یہ آدمی مسلمان ہوا۔ اب اس طرح سے جو مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں چکر لو، یہی پابندی سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا جوش اور ولولے کا طریقہ ہے۔ یہاں کے جتنے بھی سیلیبریٹیز آ رہے ہیں یا ایتھلیٹس آ رہے ہیں یا جو دنیا سے بیزار ہو گئے شراب سے یا زنا گناہ سے، وہ لوگ ادھر آ کے پریکٹس کر رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں اسلام کا۔ یہ ان کی جو ہے زندگی کا صحیح مقصد کا مزہ لے رہے ہیں۔ تم اگر سے گانے سنو گے بور ہو جاؤ گے، تم اگر سے فلم دیکھو گے بور ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی قسم جس نے اللہ کے قرآن کو روز پڑھا، اس کے پاس جو محبت ہے، فن ہے، جو اس کے پاس مزہ ہے، جو اس کے زندگی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، وہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں۔ اے میرے مسلمان بھائی، میں کسی جماعتوں سے نفرت نہیں کرتا، میں پہلے تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنا چاہتا ہوں۔ فنا فی اللہ ہے یہ راستہ آخر دنیا سے ترک کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا ہے، پھر آخری درجہ ہے فنا فی اللہ کا۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئن، یہ تین پہچانو اور دنیا سے نکلو۔ اگر یہ نہیں پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کا گڑا کھول رکھا ہے، سب کو بھر دوں گا کہہ رہا ہے، تمام لوزر کا لائیں گے۔ لیکن جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کو اسلام سمجھاؤ، ان کو جو ہے دین کی ہمت دلاؤ، ان کو جو ہے ہمت افزائی کے لیے جو ہے اپنا وقت دو، پیش رہو، تمہارا فائدہ بنے گا۔ ورنہ جو ہے تم معمولی زندگی جی کے 60-70 سال کی چلے جاؤ گے۔ ابھی میں نے میری بہن جو یہاں ایک پاکستانی بہن ہے، ان کے بہن کا انتقال ہوگا لندن میں، کم عمر تھے، زندگی چھوٹی ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔